حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح۔ نماز کی اہمیت اور نماز کی فضیلت کیا ہے؟ اگر کوئی شخص نماز کو چھوڑ دیتا ہے، نماز ترک کر دیتا ہے، نماز کا اہتمام نہیں کرتا، تو اللہ رب العالمین اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کون سا گناہ لازم قرار دیا ہے، یعنی کس طریقے کا اس کو بدلہ اور صلہ ملے گا، اس کو کیا سزا اور کیا جزا ملے گی۔ نماز کی اہمیت اور نماز کی فضیلت وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے اور اس روایت سے بیان کی جاتی ہے کہ جس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے دوستوں کو اکٹھا کیا اور اپنے دوستوں اور صحابہ کرام سے پوچھا کہ میرے دوستوں، یہ بات بتا سکتے ہو کہ اگر کسی شخص کے گھر کے سامنے کوئی نہر بہہ رہی ہو، کوئی پانی کا کوئی سلسلہ ہو، اور وہ شخص دن میں 5 اوقات اس پانی کے اندر غوطے لگائے، اس پانی کے اندر نہائے، تو کیا ایسے شخص کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں نے اور ساتھیوں نے یہ بات کی کہ یا رسول اللہ، کسی گھر کے سامنے کوئی نہر بہہ رہی ہو، اس میں کوئی شخص 5 مرتبہ غوطے لگائے، نہائے، غسل کرے، تو ذرہ برابر بھی اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی نہ رہے گا۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے دوستو، نماز کا بھی یہی معاملہ ہے کہ نماز بھی اسی کیفیت کا نام ہے کہ اگر کوئی بندہ دن میں 5 مرتبہ اللہ رب العالمین کے حضور حاضر ہو کر اللہ رب العالمین کے سامنے گریہ وزاری کر کر نماز کا اہتمام کرتا ہے، تو گویا کہ اس کے تمام صغائر، اس کے تمام گناہ وہ جھڑ جاتے ہیں۔ گویا کہ نماز کی اہمیت اور فضیلت اس روایت سے یہ سامنے آتی ہے اور یہ ثابت ہوتی ہے کہ نماز گناہوں کا کفارہ ہے، نماز سیئات کا کفارہ ہے، نماز گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ بننے والی چیز ہے۔ جو شخص 5 وقت نماز کا اہتمام کرتا ہے، گویا کہ اس کے تمام گناہ چھٹ جاتے ہیں اور ختم اور دھل جاتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا ہے کہ جو بندہ ایمان اور احتساب کے ساتھ نماز قائم کرتا ہے، وہ بندہ روز محشر اللہ رب العالمین کا نور پائے گا، وہ بندہ روز محشر جہنم کی آگ سے نجات حاصل کر لے گا، اور اس بندے کا انجام اللہ رب العالمین اور اس بندے کو جن لوگوں کا ساتھ روز محشر اللہ رب العالمین عطا کریں گے، وہ انبیاء کا ساتھ، صدیقین کا ساتھ، وہ شہداء کا ساتھ، وہ صالحین کا ساتھ، یعنی نماز پڑھنے والوں کے حوالے سے اللہ رب العالمین صدیقوں کا، انبیاء کا، شہداء کا اور صالحین کا ساتھ ان لوگوں کو عطا فرمائیں گے۔ تو یہ روایت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نماز کی اہمیت اور فضیلت بتا رہی ہے۔ اسی طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا وہ فرمان کہ نماز یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ میرے آنکھوں کا نور ہے۔ اور ایک روایت میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز یہ مومن کی معراج ہے، یعنی مومن کو بندگی کی بلندی پر لے کر جاتی ہے کہ جب بندہ مکمل عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے حاضر ہو جاتا ہے، گویا کہ وہ بندگی کی انتہائی بلندی پر اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہو رہا ہوتا ہے۔ اور یہ جو سوال پیش کیا گیا کہ کیا نماز ترک کرنا، کیا نماز کو چھوڑ دینا یہ کوئی گناہ کی بات ہے، اور اس کا کس قدر گناہ ملتا ہے، کس قدر جرم کی بات ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو وحی لائی گئی، اس وحی کے اندر ایک وحی یہ بھی تھی کہ جب اللہ رب العالمین جنتیوں کو جنت میں بھیج دیں گے اور اللہ رب العالمین جہنمیوں کو جہنم کے اندر داخل کر دیں گے، تو جنتی جہنمیوں سے سوال پوچھیں گے، اور سوال میں یہ کہہ رہے ہوں گے کہ ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، کہ کیا چیز ہے، کس چیز نے تمہیں جہنم میں آنے پر مجبور کر دیا ہے۔ یعنی جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان قرآن کے اندر ایک مکالمہ پیش کیا گیا ہے کہ جس مکالمے کے اندر جنتی جہنمیوں سے پوچھ رہے ہوں گے کہ ما سلککم فی سقر، کہ کس چیز نے تمہیں جہنم میں آنے پر مجبور کر دیا ہے، تو جہنمی جواب میں کہہ رہے ہوں گے لم نک من المصلین، ہم دنیا کے اندر رہتے ہوئے نماز کی پابندی کا اہتمام نہیں کرتے تھے، نماز کو چھوڑ دیا کرتے تھے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ سزا عطا کی ہے کہ جہنم کے اندر پھینک دیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایت کہ جو انتہائی خوف دلاتی ہے، کہ جو انتہائی ڈراتی ہے،
وہ حدیث ہمیں متوجہ کرتی ہے، ہمیں احساس دلاتی ہے کہ جس روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ میرا جی یہ چاہتا ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے میں نماز کے لیے مصلی پر کھڑا ہو جاؤں جماعت کروانے کے لیے، اور دیکھوں کہ کچھ لوگ مسجد میں نماز کی ادائیگی کے اہتمام کے لیے نہیں آئے ہیں، تو میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے مصلی پر کسی شخص کو کھڑا کروں اور جا کر لکڑیاں جمع کروں اور لکڑیوں کو جلا دوں اور ان لوگوں کے گھر جلا دوں کہ جو نماز کے لیے نہیں آتے ہیں۔ یعنی یہ روایت ہمیں انتہائی خوف دلانے کے لیے، نماز کی طرف متوجہ کرنے کے لیے، اللہ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے، اللہ کا خوف پیدا کرنے کے لیے یہ روایت کافی ہونی چاہیے۔ تو عزیزوں، یہ جو گفتگو کی گئی ہے، اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ نماز شریعت نے انتہائی اہم اور لازم قرار دی ہے، اور نماز کی بے انتہا فضیلت اور اہمیت بیان کی گئی ہے کہ جسے نماز نور کہا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے بندگی کی معراج قرار دیا ہے، بلندی قرار دیا ہے، اور نماز چھوڑنے کی بالکل اجازت نہیں دی ہے، اور کہا گیا ہے کہ جو شخص نماز کو چھوڑ دیتا ہے، جماعت کے لیے مسجد میں نہیں آتا ہے، جی چاہتا ہے کہ میں اس شخص کے گھر پہ جاؤں اور اس کے گھر کو آگ لگا دوں۔ اور یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اور اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہے کہ قالوا لم نک من المصلین، کہ یہ لوگ نماز کی پابندی کا اہتمام نہیں کرتے تھے اس لیے جہنم میں چلے گئے، تو گویا کہ ہم سب کے لیے نماز انتہائی اہم عبادت ہے، اور نماز انتہائی اس قدر اہم ہے کہ اس کو چھوڑنے کی بالکل اجازت نہیں ہے، اور چھوڑنے پر سخت وعیدیں، سخت ڈراوا اور سخت وعید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ بالحمد والثناء